نہیں کوئی میرے نبی جیسا، نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، حاضرین کرام، آج میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے پھیلانے سے روکنے پر طرح طرح کی کافروں کی طرف سے جو لالچیں دی گئی، انشاءاللہ اس پر بھی لب کشائی کروں گا۔ میرے محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبوی کے بعد سے ہی کافروں کی طرف سے الگ الگ تدبیریں اپنا کر کے حضور کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو حضور پر کافروں کا تو غصہ تھا ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا کے راستے سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا اس راستے سے گزر ہوا۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر ایسے ایسے نازیبہ کلمات ادا کیا اور ایسے ایسی گالیاں دی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ آخر ابو جہل تو حضور کو نازیبہ کلمات کہہ کر چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک باندی تھی عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جس وقت کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا تھا کہ الٹا پاؤ پھر کر ابو جہل کی تلاش میں نکل پڑے۔ تلاشتے تلاشتے حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو جہل چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، غصے کے مارے اتنا زور سے نیزہ مارے اس کے سر پر کہ سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا۔ ان کے ساتھیوں نے چاہا کہ حضرت حمزہ سے انتقام لے، لیکن ابو جہل نے خود کہا نہیں، چھوڑ دو، ہم نے ان کے بھتیجا کے ساتھ غلط اختیار کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ آج حضور کی سنتیں مٹ رہی ہے، حضور کے ذات پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے۔ آج خود اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو تو چھوڑیے، خود آپ حضور کے طریقہ کو، حضور کی سنت کو مٹتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے، قول سے نہیں تو عمل سے ضرور خود مٹا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے چہرہ پر بل تک نہیں پڑتا۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو اس وقت جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو نیزہ مار کر اپنے اسلام کو اظہار کیا اور کہا تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہم نے تو اپنے بھتیجا کی بات مان لی ہے اور ان کے کام سے میں بالکل سہمت ہوں اور میں نے قبول اسلام کر لیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے۔ چند دنوں کے بعد جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ حمزہ بھی تو اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب کافروں کے اندر اور بھی زیادہ فکر پیدا ہو گئی اور بھی اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، ابو رؤسائے قریش سب اکٹھے ہو کر ایک مشورہ کرتا ہے، اور مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ عتبہ بن نبیعہ کو حضور سے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ عتبہ بن نبیعہ بہت بڑا کاہن تھا، شاعر تھا،
جو عرب میں یکتائی کا درجہ رکھتا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے حسیب و نصیب میں تو لائق و فائق ہیں، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ تم نے ساری قوم میں تفریق ڈال رکھی ہے۔ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ہمارے آبا و اجداد کو نادان اور احمق بتلاتے ہو، اس لیے میں تم سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم کو جو بولنا ہے بولو، میں سنتا ہوں۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تم یہ بتاؤ تم کو اس کام سے کیا مقصد ہے؟ کیا تم کو مال و دولت چاہیے؟ تو بولو، میں تم کو اتنا مال دے دوں گا کہ دنیا کا امیر سے امیر ترین شخص بھی تمہارے مال کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا تم کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو بولو، حسین و جمیل خوبصورت عورت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، تم جتنی عورت کو چاہو تم کو ان سے شادی کروا دیتا ہوں۔ تم کو بادشاہت چاہیے یا تمہیں سرداری مطلوب ہے، تم سب کے سب تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جو بولنا تھا بول دیے، سنو اب میری باری ہے۔ مجھے نہ تو تمہارے مال درکار ہے، نہ تمہارے جائیداد درکار ہے، نہ تمہاری حکومت درکار ہے، نہ مجھے تمہاری سرداری مطلوب ہے، بلکہ میں اللہ کا ایک رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل کی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ثواب کی بشارت سنو، اللہ کے عذاب کا ڈر سناؤ، اور میں نے تم کو بطور نصیحت اور خیر خواہی کے اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے سعادت دارین اور فلاح کونین کا باعث ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان ایک فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ کتاب ہے جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیات واضح ہیں، عربی زبان میں ہے، ایسی قوم کے لیے ہے جو سمجھدار ہے، ڈرانے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے۔ مگر ان میں کے اکثر تو اعراض کرتے ہیں اور اکثر تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو پردہ پڑ چکا ہے اس چیز کی طرف سے جس کی تم دعوت دیتے ہو، ہمارے کانوں میں ٹاٹ پڑ چکا ہے، ہمارے اور میرے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، پس تم کو جو کرنا ہے کرو، مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی آیات پڑھ کر ان کے سامنے جب تلاوت کر رہے تھے تو عتبہ بن ربیعہ ہکا بکا سن رہا تھا، دونوں ہاتھ کو پیچھے کر کے اس طرح ہکا بکا سن رہا تھا، اور ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اس آیات کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، ایسا محسوس کر رہا تھا گویا کہ ابھی مجھ پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل آ پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں میں ذکر کیا، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کیا تم انکار کرتے ہو اس خدا کی جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، کیا تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تو پورے جہان کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ نے تو زمین میں پہاڑوں کو بنایا، اس میں برکتیں دی، اور یہ صرف 4 دنوں میں بنایا۔ سواء للسائلین، عبرت ہے میرے بزرگوں۔ وہ بھی عرب تھا، عربی جانتا تھا، شاعر تھا، اس نے ان باتوں کو پہچان لیا۔
اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو بنا کر، اس کی ساری چیزوں کو بنا کر جب فرصت پا گئے تو آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آسمان تو پہلے ایک دھواں کی شکل میں تھا، لیکن اللہ نے اس دھواں سے جو آج موجودہ شکل میں آسمان موجود ہے اس حالت پر لایا اور کہا، آسمان و زمین سے کہا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، تم دونوں کے دونوں میرے پاس آؤ، چاہے خوشگواری سے ہو یا ناگواری سے ہو۔ لیکن قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کہ ہم تو خوشی خوشی فرما برداری کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کو صرف 2 دن میں بنایا اور اپنا احکام ہر آسمان پر پہنچوایا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا، اور یہ تو زبردست جاننے والے کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ حضور کے منہ پر اس طرح سے ہاتھ رکھنے لگا، یعنی خاموش کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ڈر اس کے دل